بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَقَعَتْ طلاق۔ انہوں نے اس سے پہلے ایک مسئلہ یہ بیان کیا تھا کہ مدخول بہا کو طہر کے زمانے میں طلاق دینا چاہیے اور غیر مدخول بہا کو کسی وقت بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص مدخول بہا کو حیض کے زمانے میں طلاق دے دے تو اگرچہ خلاف ورزی کی بنیاد پر وہ گنہگار ہوگا، لیکن طلاق بہرحال پڑ جائے گی۔ اسی کو انہوں نے یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دے تو طلاق پڑ جائے گی۔ اب اگر کسی نے اسے حیض کے زمانے میں طلاق دے دیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ رجعت کرے۔ امام قدوری یہاں یستحبو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن دوسرے تمام فقہا نے یہاں یجبو کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی حیض کے زمانے میں پارے شریعت میں بھی وجوب ہی کی صورت ہے کہ اگر کسی نے حیض کے زمانے میں اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے تو یستحب لہ ان یراجعہا اے یجب لہ، یہ یستحب یجب کے معنی میں ہے، یعنی اس پر واجب ہے کہ وہ اس عورت سے رجعت کر لے، یعنی یہ کہہ دے کہ تم میری بیوی ہو، پھر سے اسے اپنی بیوی بنا لے۔ اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کے زمانے میں طلاق دے دی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں رجعت کرنے کا حکم دیا کہ رجعت کر لو، پھر اگر چاہو تو طہر کے زمانے میں تم اس کو چھوڑ دو، لیکن رجعت کر لو، تاکہ جو گناہ حیض کے زمانے میں طلاق دینے کی وجہ سے ہوا ہے اس کی کچھ تخفیف ہو جائے۔ اسی کو یہ کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُرَاجِعَهَا، ایسے شوہر کے لیے واجب ہے کہ وہ اس عورت سے رجعت کر لے، پھر فَإِذَا طَهُرَتْ وَحَاضَتْ وَطَهُرَتْ، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ میں نے ایک دن ایک بات کہی تھی کہ رجعت فعل کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، یعنی اس سے وطی کر لے، اور رجعت قول کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، یعنی یہ کہہ دے کہ تم میری بیوی ہو، میں رجعت کر رہا ہوں۔ تو اگر کسی نے حیض کے زمانے میں طلاق دی ہے اور رجعت کر رہا ہے قول کے ذریعے سے، حیض ہی میں رجعت کر لیا کہ میں تم سے رجعت کر رہا ہوں، تم میری بیوی ہو، تو اب حیض کا زمانہ گزرنے کے بعد جو طہر آئے گا وہ طہر وطی سے خالی ہوگا۔ اگر وہ چاہے تو اس طہر میں پھر اسے طلاق دے سکتا ہے نا، پھر طہر کا زمانہ گزر جائے، حیض کا زمانہ گزر جائے، پھر چاہے تو ایک طلاق دے سکتا ہے، تینوں ہو جائیں گی، ہے نا۔ ایک صورت تو یہاں یہ ممکن ہے، دوسری صورت یہاں یہ ممکن ہے کہ حیض کے زمانے میں طلاق دیا، وہ فعل کے ذریعے سے رجعت کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے حیض کے زمانے میں فعل کے ذریعے سے رجعت کرنا یہ ممکن نہیں،
کیونکہ اس حالت میں وطی کرنا منع ہے۔ تو اب جب حیض کا زمانہ گزر جائے گا تو طہر کے زمانے میں وہ رجعت کرے گا فعل کے ذریعے سے، تو وہ طہر وطی سے خالی نہیں ہے، اس لیے اس میں اب طلاق نہیں دے سکتا، اس طہر میں اب وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ وہ طہر گزر جائے، پھر حیض گزر جائے، اس کے بعد والا جو طہر آئے گا اگر طلاق دینا چاہے تو اس میں پھر وہ طلاق دے سکتا ہے۔ تو قول کے ذریعے سے وہ رجعت کر رہا ہے یا فعل کے ذریعے سے وہ رجعت کر رہا ہے، ان دونوں صورتوں میں یہاں اگر مزید وہ طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو اختلاف ہے کہ حیض کے بعد فوراً جو طہر ہے اس میں طلاق دے یا حیض کے بعد جو طہر ہے اس میں طلاق نہیں دے سکتا، ہے نا، دونوں صورتیں ہیں۔ تو اگر قول کے ذریعے سے رجعت کیا تو اسی حیض کے بعد جو طہر ہے اسی میں دے سکتا ہے، فعل کے ذریعے سے رجعت کیا تو اس کے بعد والے طہر میں طلاق دے گا۔ یہاں صرف یہ ایک صورت کا ذکر کر رہے ہیں، فَإِذَا طَهُرَتْ، پھر جب وہ عورت اس حیض سے پاک ہو جائے جس میں اس نے رجوع کیا ہے، نہیں فَإِذَا طَهُرَتْ، پھر جب عورت پاک ہو جائے، جس حیض میں اس نے طلاق دی ہے وہ حیض گزر گیا، عورت پاک ہو گئی اور یہ طہر کے زمانے میں رجعت کر رہا ہے، تو اب وہ طہر وطی سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے یہ کہتے ہیں وحاذت، اور پھر اسے حیض آ جائے، پھر اس کے بعد وطہرت، اس حیض سے بھی وہ پاک ہو جائے، یہ فعل سے رجعت کی صورت ہے، فہو مخیر، تو شوہر کو اختیار ہے، ان شاء طلقها و ان شاء امسکها، اگر چاہے تو وہ اس عورت کو طلاق دے دے اور اگر چاہے تو اپنے پاس روک لے، ہے نا، یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ آگے نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ اذا کان عاقلا بالغا، ہر شوہر کی طلاق پڑ جائے گی جبکہ وہ عاقل اور بالغ ہو، یعنی جب شوہر طلاق دے گا اور وہ عاقل و بالغ ہے تو اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی، لیکن اگر وہ ناسمجھ بچہ ہے شوہر یا دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو وہ مہجور ہوتا ہے۔ حجر کا بیان آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا، ہے نا، اس طرح نہیں تو کم سے کم آڈیو تو سنا ہی ہوگا۔ حجر کا بیان اس سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اس لیے میں اس ساری بحث میں نہیں جاؤں گا، ہے نا، آپ کے پاس آڈیو ہوگا، پھر سے اس کو سن لیجئے گا۔ وہ مہجور ہوتا ہے یعنی اسے تصرفات کا اختیار نہیں ہوتا، جو نابالغ ہو یا پاگل ہو اسے تصرفات کا اختیار نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر نابالغ یا پاگل ہے یا سو رہا ہے تو وہ مکلف نہیں، اس لیے اگر وہ طلاق دے گا اس حالت میں تو طلاق نہیں پڑے گی۔ ولا یقع طلاق الصبی، بچے کی طلاق، پاگل کی طلاق اور سونے والے کی طلاق واقع نہیں ہوگی، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، جب غلام اپنے آقا کی اجازت سے نکاح کر لے، اپنی مرضی سے غلام اپنا نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے آقا کا مملوک ہے۔ ہاں اگر آقا اسے نکاح کرنے کی اجازت دے دے تو نکاح کر سکتا ہے، اگر اپنی مرضی سے کر لے گا تو وہ آقا کی اجازت پر موقوف رہے گا، اگر وہ اجازت دے دے گا تو نافذ ہو جائے گا اور اگر اجازت نہیں دے گا تو نافذ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ غلام نے اپنے آقا کے اذن سے، اس کی اجازت سے نکاح کر لیا تو اب طلاق کا اختیار کسے ہوگا؟ آقا کی اجازت سے غلام نے نکاح کیا ہے،
تو آقا کو طلاق دینے کا اختیار ہوگا یا اس غلام شوہر کو طلاق دینے کا اختیار ہوگا؟ کسے طلاق دینے کا اختیار ہوگا؟ اس کو یہ کہتے ہیں وطلقہ، اور وہ غلام شوہر طلاق دے دے، وقع طلاق، تو طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ وہی شوہر ہے، اس کا آقا اگرچہ اس نے اجازت دی ہے، وہ شوہر نہیں ہے، اس لیے جو شوہر ہے یعنی غلام جب وہ طلاق دے گا تو طلاق پڑے گی۔ اگر اس کا آقا طلاق دے تو چونکہ وہ شوہر نہیں ہے، اس لیے اگرچہ نکاح اس کی اجازت پر موقوف تھا لیکن وہ شوہر نہیں، اس لیے اس کے طلاق دینے سے طلاق نہیں پڑے گی۔ ولا یقع طلاق مولاہ علی امرأتہ، اور اس کے آقا کی طلاق، اس غلام کے آقا کی طلاق اس کی بیوی پر نہیں پڑے گی۔ یہاں بات پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ طلاق کی دو قسمیں ہیں، یعنی الفاظ طلاق جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، جن الفاظ کے ذریعے سے وہ طلاق دے رہا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک صریح اور ایک کنایا۔ یعنی صریح جو اپنے مفہوم میں واضح ہو، اپنے معنی میں واضح ہو، کسی قرینے یا نیت کا محتاج نہ ہو، اور کنایا وہ الفاظ جو باب طلاق میں صریح نہ ہوں بلکہ اس سے طلاق مراد لینے میں یا تو طلاق اور طلاق کے علاوہ معنوں میں ان کا استعمال ہوتا ہو، طلاق میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور طلاق کے علاوہ معنوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہو، تو ان سے طلاق واقع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ طلاق کی نیت ہو یا حالت یہ بتاتی ہو کہ طلاق مراد لیا ہے، یا اس سے پہلے طلاق کا ذکر رہا ہو، یا غصے کی حالت میں طلاق دیا ہو وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں شرط ہوتی ہیں جب لفظ کنایا کا۔ دونوں کو یہ یہاں سے واضح کر رہے ہیں۔ وہ طلاق و علی ضربین، طلاق کی دو صورتیں ہیں، یعنی الفاظ طلاق کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک صریح اور نمبر دو کنایا۔ فصریح، صریح جو صرف طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اگر ان الفاظ کے ذریعے سے شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو وہاں نیت وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ کچھ بھی کہے، ایک مفتی یہی حکم دے گا کہ طلاق پڑ گئی، ہے نا۔ جیسے شوہر نے یہ کہا انت طالقن، تو طلاق والی، انت مطلقتن، تو طلاق والی، یا کہا طلقتک، میں نے تجھے طلاق دے دی، تو یہ بالکل صریح ہے باب طلاق میں، ان کے ذریعے سے طلاق دی جاتی ہے نا۔ تو جب یہ بالکل صریح ہے تو فہذا یقع بہ طلاق الرجعی، اس سے ایک طلاق رجعی پڑ جائے گی، اگرچہ وہ یہ کہے کہ میں نے مذاق میں کہہ دیا تھا، ہے نا۔ کیوں کہا مذاق میں؟ وہ کہے کہ میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، نیت رہی ہو تمہاری نہ رہی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، طلاق پڑ گئی، کیونکہ یہ الفاظ صریح ہیں، جو صریح ہیں اس میں نیت وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ ولا یقع بہ الا واحدہ، اور صرف ایک طلاق پڑے گی اگر وہ ان الفاظ کے ذریعے سے دو کی نیت کرے یا تین کی نیت کرے۔ انت طالقن کہا ہے، کہہ رہا ہے میری نیت دو طلاق دینے کی تھی، ایک ہی پڑے گی۔ کہہ رہا ہے میری نیت تین طلاق کے دینے کی تھی، پھر بھی ایک ہی پڑے گی۔ کب؟ جب انت طالقن مطلقتن طلقتک کہا ہے، کیونکہ یہاں طلاق کا لفظ موجود کیا ہے؟ طالق، مطلقہ، طلقتو، یہ موجود ہے نا، طلاق موجود ہے یہاں،
مشتق منہ ہے نا، یہ موجود ہے. مشتق منہ سمجھ رہے ہیں نا؟ یضربو کا مشتق منہ کیا ہے؟ ضاربن کا. ضاربن کا مشتق منہ کیا ہے؟ ضرب. ناصرن کا مشتق منہ کیا ہے؟ نصر. نصرتو کا مشتق منہ کیا ہے؟ جس سے اس لفظ کو بنایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ نصرتو. کس لفظ، کس سے بنا ہے؟ نصر سے. ایسے ہی طالق کس سے بنا ہے؟ طلاق سے. مصدر اس کا طلاق آتا ہے. تو طالق کس سے بنا ہے؟ طلاق سے. مطلقہ طلاق سے. طلق تو طلاق سے. تو طالق، مطلقہ، طلق تو اس میں طلاق کا لفظ نہیں ہے. ہاں اس کے ضمن میں، طالق کے ضمن میں طلاق ہے. طالق کے ضمن میں طلاق ہے. مطلقہ طلقتوں کے ضمن میں طلاق ہے. یعنی انت طالقن مطلقتن طلقتوں کے میں اقتضاءً یہاں طلاق ہے. جملہ چاہتا ہے کہ یہاں طلاق کا لفظ ہو، اور جو چیز اقتضاءً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے، اور ایک کے ذریعے سے ضرورت پوری ہو جائے گی. انت طالقن، ایک کے ذریعے سے وہ ضرورت اس کی پوری، یعنی اقل پر وہ سب سے کم پر محمول ہوتا ہے، سب سے زیادہ پر نہیں. تو یہاں انت طالقن مطلقتن طلقتوں کے میں طلاق اقتضاءً موجود ہے، اور جو اقتضاءً موجود ہو وہ بقدر ضرورت یعنی اقل پر محمول ہوتا ہے. اس لیے صرف ایک طلاق پڑے گی. اگر وہ 2 یا 3 کی بھی نیت کر رہا ہے تو 2 اور 3 نہیں پڑے گی، صرف ایک. لیکن کہاں؟ انت طالقن مطلقتن طلقتوں کے میں. وجہ کیا ہے میں بتا دیا ہوں. اسی کو یہ کہہ رہے ہیں ولا یقع بہ الا واحدہ. انت طالقن وغیرہ جو یہاں ذکر کیا ہے اس سے صرف ایک طلاق رجعی پڑے گی. وَإِنَّمَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. اگرچہ ایک سے زیادہ کی نیت کرے، یعنی 2 کی 3 کی نیت کر رہا ہے، پھر بھی صرف ایک طلاق پڑے گی، کیونکہ یہاں طلاق اقتضاءً ثابت ہے، اور جو چیز اقتضاءً ہو وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے، اور یہاں اکثر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات پوری ہو گئی. لیکن ولا یفتقر بہذه الالفاظ الانیہ، اور ان الفاظ میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایک چیز تو میں یہ سمجھایا کہ ایک ہی پڑے گی. کیوں ایک ہی پڑے گی وہ میں سمجھا دیا. ان یہ الفاظ اگر اس نے ادا کیے ہیں اپنی بیوی کے لیے تو طلاق بہرحال پڑ جائے گی، نیت کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بھی میں ابھی بتا چکا ہوں، کیونکہ یہ صریح ہیں، اور صریح میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پوری ہو گئی. لیکن اگر کسی نے یہ کہا انت طلاق، یا کہا انت طالقن الطلاق، یا یہ کہا انت طالقن طلاقہ، پہلے والا جو جملہ تھا اس میں طلاق کا لفظ صراحتاً نہیں ذکر کیا تھا، لیکن ان جملوں میں آپ جملے دیکھیں ہے نا، اس میں اصل یہی ہوتا ہے کہ آپ جو جملہ جو وہ کہہ رہا ہے اس میں غور کریں، ہے نا. یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ انت طلاق، تجھے طلاق. یہاں طلاق کا لفظ آ گیا. ایسے ہی دوسرے میں بھی انت طالقن طلاق میں بھی طلاق ہے، تیسرے میں انت طالقن طلاقن میں بھی طلاق ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلے والا جو بتایا تھا انت طالقن والا، وہاں طلاق طالق کے ضمن میں اقتضاءً تھا، اور یہاں طلاق صراحتاً موجود ہے. موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ تو جب یہاں طلاق صراحتاً موجود ہے، فَإِن لَّمْ تَكُن لَهُ نِيَّةٌ فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ. تو اگر اس کی کوئی نیت نہیں ہے تو ایک طلاق رجعی پڑے گی. کوئی نیت نہیں ہے، صریح ہے، نیت کی ضرورت ہے نہیں، ہے نا، کوئی نیت نہیں ہے، پھر بھی ایک طلاق رجعی پڑ جائے گی. وَإِنَّمَا سَنَتَيْن،
اور اگر 2 کی نیت کرے گا تو بھی ایک ہی پڑے گی. اگر 2 کی نیت کرے گا تو اس صورت میں بھی ایک ہی پڑے گی. لیکن اگر ان الفاظ کے ذریعے 3 کی نیت کرے گا تو یہ فرماتے ہیں وَإِن نَوَى بِهِ ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا. اور اگر ان الفاظ کے ذریعے سے 3 کی نیت کرے گا تو تینوں پڑ جائے گی. پہلے والے میں کیا تھا؟ ایک ہی پڑے گی. 2 کی نیت کرے گا تو بھی، 3 کی نیت کرے گا تو بھی، ہے نا. یہاں فرق ہو گیا کہ اگر 1 کی نیت کرے گا، کوئی نیت نہیں ہے تو بھی 1 پڑ جائے گی. 2 کی نیت ہے تو بھی 1 ہی پڑے گی. لیکن اگر 3 کی نیت کرے گا تو 3 پڑ جائے گی. کیوں فرق ہو رہا ہے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے والے میں طلاق کا لفظ نہیں کہ ہے، اور اس میں طلاق کا لفظ ہے. اور یہ کیا ہے؟ فرد ہے. طلاق کیا ہے؟ واحد ہے، فرد ہے نا. اور جو واحد ہوتا ہے وہ واحد حقیقی کے لیے تو متعین ہوتا ہے ایک، لیکن فرد حکمی کے لیے، کل مجموعی پورے کے لیے، ہے نا، اس میں پورے کا احتمال ہوتا ہے اور عدد کا اس میں احتمال نہیں ہوتا ہے. عدد کا احتمال نہیں ہوتا ہے. تو یہ ضابطہ ہے کہ اگر کوئی لفظ فرد ہے، واحد ہے، تو واحد حقیقی کا اور واحد حکمی کا وہ احتمال رکھے گا، اور عدد محض کا اس کے اندر احتمال نہیں ہوگا. باب طلاق میں کم سے کم طلاق کتنی ہے؟ 1، زیادہ سے زیادہ 3. وہ ہزاروں دے دے پھر بھی 3، ہے نا. تو 3 بھی واحد ہے، لیکن وہ واحد حکمی ہے. مجموعے کے اعتبار سے وہ واحد ہے نا، اس سے زیادہ کا اس میں احتمال نہیں. تو مجموعے کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ واحد ہے. اور ایک یہ واحد حکمی، واحد حقیقی ہے، اور 2 نہ واحد حقیقی ہے اور نہ واحد حکمی ہے، بلکہ وہ عدد محض ہے. تو جو لفظ فرد ہو وہ فرد حقیقی کے لیے تو متعین ہوتا ہے، لیکن فرد حکمی کا بھی اس کے اندر احتمال ہوتا ہے نا. اس لیے اگر کوئی نیت نہیں ہے پھر بھی ایک طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ وہ تو متعین ہی ہے. لیکن اگر 3 کی نیت کرے گا تو چونکہ واحد میں واحد حکمی کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے جس چیز کا احتمال ہے اس کی وہ نیت کر رہا ہے. تو اگر 3 کی نیت کرے گا تو 3 بھی پڑ جائے گی. لیکن 2 یہ نہ واحد حقیقی ہے نہ واحد حکمی ہے، بلکہ عدد محض ہے. اس لیے اگر 2 کی نیت کرے گا تو بھی ایک ہی طلاق پڑے گی. سمجھ میں آیا ہے؟ اسی کو انہوں نے یہ کہا وَإِن نَوَى سَنَتَيْن لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدًا، کہ اگر 2 کی نیت کرے گا تو بھی ایک ہی پڑے گی، کیونکہ 2 یہ عدد محض ہے اور لفظ یہاں عدد محض کا احتمال نہیں رکھتا ہے. لیکن اگر وہ 3 کی نیت کرے گا تو 3 پڑ جائے گی، کیونکہ 3 یہ واحد حکمی ہے اور لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے. تو جو لفظ جس چیز کا احتمال رکھتا ہے اس نے اسی کی نیت کی ہے تو 3 بھی پڑ جائے گی. لیکن اگر عورت بادی ہو تو اسے 2 ہی طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے. اس کو 2 ہی طلاق دیں گے، وہ مغلظہ بائنہ ہو جائے گی. تو بادی کے حق میں 2 ہی واحد حکمی ہے نا، اور ایک یہ واحد حقیقی ہے. اگر عورت باندھی ہے اور وہ 2 کی نیت کر رہا ہے تو باندھی ہونے کی صورت میں وہی 2 واحد حکمی، اس لیے وہاں 2 بھی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. والضرب الثانی الکنایات، دوسری قسم الفاظ طلاق کی کنایا ہیں، یعنی جو
طلاق کے لیے جن سے طلاق مراد ہونا متعین نہ ہو، ظاہر نہ ہو، بلکہ وہ طلاق اور طلاق کے علاوہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہوں۔ ولا یقع بہا طلاق الا بالنیہ، اور کنایا کے الفاظ کے ذریعے طلاق نہیں پڑے گی مگر نیت کی وجہ سے، او بدلالت الحال، یا قرینے کی وجہ سے۔ قرینہ جو بھی ہو، مثلا وہ غصے کی حالت میں ہے، یا پیشتر طلاق کا ذکر تھا، یا حالت یہ بتاتی ہو کہ طلاق مراد ہے نا، تو یا تو نیت ہونی چاہیے یا قرینہ ہونا چاہیے، تو کنایا کے الفاظ کے ذریعے سے طلاق پڑے گی۔ اور اگر اس کی نیت وغیرہ نہیں ہے تو کیا حکم ہوگا، تفصیل بعد میں آ رہی ہے۔ اور کنایا کے الفاظ کی دو نوعیں ہیں۔ الفاظ کنایا جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کنایا کے کچھ الفاظ ایسے ہیں، 3 الفاظ ایسے ہیں، منہا ثلاثۃ الفاظ، کنایا کے 3 الفاظ ایسے ہیں، لم یقع بہا طلاق الرجعی، جن سے طلاق رجعی پڑتی ہے، ولا یقع بہا الا واحدہ، اور صرف ایک پڑتی ہے۔ وہ 3 الفاظ کون ہیں؟ اور وہ شوہر کا یہ کہنا ہے، اعتدی، استبرئی، رحمک، انت واحدہ۔ یہ 3 الفاظ ایسے ہیں جن سے ایک طلاق پڑتی ہے اور وہ بھی رجعی۔ اس میں طلاق کے لیے الفاظ متعین نہیں ہے۔ مثلا اعتدی ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تو عدت گزار لے، کیونکہ سابق میں طلاق دے چکا ہوں، تو یہ طلاق کے معنی میں ہو گیا ہے نا۔ اس کا ایک معنی ہے اعتدی نعم اللہ، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو شمار کرو، ہے کہ نہیں؟ تو نعم الہی کو شمار کرو یا عدت شمار کرو، یہاں دونوں الگ الگ معنی میں ہیں، دونوں مراد ہونے میں یکساں، کوئی ایک متعین نہیں ہے۔ طلاق میں بھی اس کا استعمال، غیر طلاق میں بھی اس کا استعمال ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی تو اپنے رحم کو صاف کر لے، یعنی عدت گزار لے، کیونکہ میں طلاق دے چکا ہوں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ استبرئی رحم کے کہا جاتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو اپنے رحم کو صاف کر لے، یعنی تیرے پیٹ میں میرا بچہ وغیرہ نہ رہے، تاکہ میں تجھے طلاق دے دوں، ہے نا۔ تو طلاق اور غیر طلاق دونوں میں اس کا استعمال ہے نا، تو طلاق کے لیے یہ متعین نہیں ہوا۔ ایسے ہی انت واحدۃ، واحدہ یعنی اس سے پہلے موصوف محذوف ہو، انت، اچھا تجھے طلاقۃ واحدہ، تجھے ایک طلاق، یہاں واحدہ طلاقہ کی صفت ہو۔ ایک احتمال یہ ہے، ایک یہ ہے کہ انت واحدۃ، تو ایک، یعنی پورے خاندان میں تو یکا اور تنہا ہے، منفرد ہے بالکل، تو طلاق کے لیے بھی ہے احتمال، یہاں غیر طلاق کا بھی احتمال ہے۔ تو طلاق کے لیے الفاظ متعین ہوئے، طلاق کے لیے الفاظ متعین نہیں ہوئے۔ اور جب طلاق کے لیے یہ الفاظ متعین نہیں ہیں تو شوہر کس نیت سے کہہ رہا ہے، طلاق دینے کے لیے کہہ رہا ہے یا نہیں، اس سے پوچھنا پڑے گا۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے طلاق دینے کی نیت سے کہا ہے تو ایک طلاق پڑے گی، ہے نا، کیا ہے، ایک طلاق پڑے گی، کیونکہ اعتدی اور استبرئی میں طلاق اقتضاً ثابت ہے، اور پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر صراحتاً طلاق کہے تو ایک طلاق پڑتی ہے، تو جب اقتضاً طلاق ہوگا تو بہرحال ایک ہی پڑے گی، ہے نا۔ اور انت واحدۃ میں طلاقہ کا لفظ موجود ہے، اگر طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق کا لفظ جب یہاں محذوف ہے، طلاقی کا لفظ جو صریح ہے نا، تو ایک طلاق رجعی اس کے ذریعے سے پڑے گی، ایک سے زیادہ نہیں پڑے گی۔ تو اعتدی، استبرئی رحم کے، انت واحدہ، اگرچہ یہ کنایات ہیں، یعنی طلاق اور غیر طلاق کا احتمال رکھتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے
صرف ایک طلاق رجعی پڑے گی، اس سے زیادہ نہیں پڑے گی۔ بقیہ کنایا کے الفاظ کیا ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ کل۔